تو موضوع بڑا حساس ہے، اور جو آج کل ملک کے حالات ہیں وہ جس طریقے سے ہیں، تو آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ ہماری سابق چیئرپرسن اور موجودہ سیکرٹری جنرل جناب حارث خلیق صاحب موجود ہیں، جو خصوصی طور پر آئے ہیں، اور دوسرے مقررین میں. تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وائس چیئرپرسن اسد اقبال بٹ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اس کے بعد میں گزارش کروں گا محترمہ زہرہ یوسف صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ہمارے ایک تو ہوتے ہیں استاد، ایک ہوتے ہیں جگت استاد. تو ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب جو ہے ہمارے جگت استاد ہیں. جہاں ترقی پسندی اور روشن خیالی کا ذکر ہو، اور وہاں مطلب ویسے تو شیخوں کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے ذہنی تعصبات ہیں، لیکن کراچی میں ایک شیخ صاحب ایسے ہیں کہ جنہوں نے روشن خیالی اور پھر ڈاکٹر مبارک علی کے ساتھ اور پھر تاریخ کا دوبارہ اجرا اور زیبسٹ میں پڑھاتے ہیں. تو ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب سے میری درخواست ہے کہ نئے سیکرٹری جنرل جنہوں نے HRCP میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، جو بہت عرصے سے ہماری سرگرمیاں بہت سستی اور تساہلی کا شکار تھیں، تو اب نئے انداز میں دوبارہ سے وہ کام شروع ہوا ہے. ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور بلکہ میں ابھی پچھلی دفعہ ان کی ایک کتاب خریدی تو وہ مجھے سستی مل گئی اور میں نے خرید لی. تو کیونکہ بھائی مہنگی کتابیں خریدنا اس دور میں بڑی اس میں ایک بڑا زبردست وہ تھا کہ وہ پٹھانوں اور مہاجروں کے فسادات جو ہو رہے تھے، تو اس کے حوالے سے تو ایک کسی بنگالی کا جو ہے عورت کا بیٹا یا بہاری عورت کا بیٹا مارا جاتا ہے، تو پھر وہ ایک دم آپ دیدہ ہو کے کہتی ہے ہم بھی تو یوسف جئی ہیں، مطلب یوسف زئی پٹھان ہوتے ہیں، تو ہم بھی تو یوسف جئی ہیں. تو حارث خلیق سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کراچی، ویسے تو پورے ملک میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن کراچی آفس میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. کلیم بھائی ان کا نام بہت جانا پہچانا ہے ارتقاء کے حوالے سے، اور دوسرے روشن خیالی اور سنجیدہ قسم کے علمی مباحث کے حوالے سے بہت ان کی کاوشیں ہیں. آج کل ہمارے کراچی آفس کے سربراہ وہ ہیں. میں درخواست کروں گا کریم صاحب سے کہ وہ آ کے کیا کہیں اس کو خطبہ استقبالیہ کا ویلکم ایڈریس کہہ دیتے ہیں وہ پیش کریں اور پروگرام کے بارے میں. کلیم بھائی. شکریہ دوستوں کا. خطبہ استقبالیہ مجھ سے یہ کہا گیا آپ کچھ آسان کر لیں. اس کو کچھ آسان کر لیتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے لیے مجھ پہ یہ ذمہ داری تفویض ہوئی کہ میں HRCP کراچی کے ریجنل کوآرڈینیٹر کے طور پر جو ہے کام کروں. اختر نے بھی کچھ باتیں کی ہیں جس میں یہ بات انہوں نے کہی کہ حارث خلیق کے آنے کے بعد سے ایک نیا رنگ اور نئی جو ہے وہ جہت اس کی ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک نئی جو ہے وہ کیفیت بننے جا رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہاں جو دوست بیٹھے ہیں، جو ساتھی بیٹھے ہیں، ان میں سے زیادہ تر سے جو ہے وہ ملاقاتیں پہلے سے ہیں، اور ملاقاتوں کی جو نسبت ہے وہ صاف فرماتے ہیں کہ ہم سب نے ہمیشہ جہاں بھی ضرورت ہو حقوق کے خلاف لڑائی میں اپنا حصہ ادا کیا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے، ریکلیمنگ سیوک اسپیسز ان پاکستان، فریڈم آف ایسوسیشن، اسمبلی اینڈ ایکسپریشن. میں چاہوں گا کہ اس پر ہم بات شروع کریں.
HRCP کی طرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے یہ کہنے کا موقع دیجیے کہ یہ حارث بیٹھے ہوئے تو ہیں، لیکن کراچی آفس کی جانب سے یہ مطلب اس طرح کے اجلاس ہم بار بار منعقد کرتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم ہر جگہ نظر آئیں جہاں پر بھی حقوق کی جد و جہد اور تحریک چل رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ کلیم بھائی، یہ اس کے ہاتھ پین بھجوا دیجیے گا، شاہنواز کے ہاتھ۔ موضوع وہ کہ جب سے جج صاحب کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سارے اساس موضوع ختم ہو گئے ہیں اور کوئی موضوع بچا نہیں ہے، اور اس میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا وہ سیکولر انڈیا نہیں رہا۔ مطلب یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ انڈیا اب سیکولر نہیں رہا، اس بہانے شاید ہم ہو جائیں، اور پھر لوگ فیصلے۔ جی مخدوم صاحب، ہماری مخدوم صاحب بڑی دلچسپ شخصیت ہے۔ میں ایک بار پاک انڈیا فورم کا جلسہ تھا، انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تو انڈیا کا ایک صحافی ہندوستان ٹائمز کا تھا یا پتہ نہیں ہندو کا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی لیبر لیڈر سے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایک دو دیکھے، اس نے کہا نہیں پھر آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں متحدہ فیڈریشن کا نائب صدر ہوں پورے پاکستان کا۔ انہوں نے کہا چلے آپ سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بات کیجیے۔ انہوں نے پوچھا آپ کے یہاں انتہا پسندی کیوں ہے، مذہبی تنظیمیں اتنی آگے کیوں بڑھ رہی؟ اس نے کہا بہت خوب، بی جے پی کی حکومت وہاں پر ہے انڈیا میں، اور پوچھ آپ ہم سے رہے کہ انتہا پسندی کیوں بڑھ گئی ہے۔ یعنی ہم نے تو کبھی جماعت اسلامی کو جو ہے کراچی میں 3 سے زیادہ سیٹیں نہیں دی ہیں، اور آپ جو ہے انتہا پسندی بڑھا رہے ہیں۔ بہرحال تو سب سے پہلے میں جناب ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم ان حالات میں بھی ابھی تک ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ جی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں کرنی چاہیے، کیونکہ معاشرے کو اگر زندہ رہنا ہے تو ان ڈسکشنس میں ہمیں جانا ہوگا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں ذرا اکیڈمکس کے حوالے سے بات کروں، سب دوستوں نے اپنے ایشوز پہ بات کرنی ہے۔ تو اس وقت جو اوورال سفوکیشن ہے پوری سوسائٹی میں، تو تعلیم بھی، تعلیمی ادارے بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ جب اوورال سوسائٹی متاثر ہے تو الٹیمیٹلی تعلیمی اداروں میں بھی وہ پبلک اسپیس اور وہ جو پبلک ڈسکشنز ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ بہت زیادہ تیزی سے کم ہو رہی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جہاں معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آنے کا عمل ہوتا ہے وہ تعلیمی ادارے یا ٹریڈ یونین یا یہ ادارے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو اتنے فورسفلی طریقے سے روکنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی آواز نہ نکلے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں جو پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے تعلیمی اداروں، خاص طور پر یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کروں گا کہ یونیورسٹیز میں جس قسم کی یہ جو ریپریشن بڑھی ہے یا جس قسم کی ہے، تو کم از کم اس کو اس میں کروں گا کہ جی 2 طریقے سے ہوئی۔ ایک تو اکیڈمک ہے، پیورلی اکیڈمک، کہ آپ نے کیا پڑھنے کی اجازت دینی ہے اور کیا پڑھنے کی اجازت نہیں دینی، کیا آپ کا سلیبس ہوگا، کیا ڈسکشن ہوگا، جو ڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو نیریٹو ہے اس کے حساب سے۔ اور دوسرا ہے اکیڈمکس کام ایڈمنسٹریٹو ایشو، کہ جی کس قسم کی ایکٹیویٹیز یونیورسٹیز کے اندر یا جامعات کے اندر آپ نے ہونے دینی ہے۔ کچھ سیمینارز ہیں، کچھ ورکشاپس ہیں، کچھ کانفرنسز ہیں، ان کے ٹاپکس ٹیبوز بن گئے ہیں کہ جی ان ایشوز پر بات نہیں ہوگی، ان ایشوز پر بات نہیں ہونی چاہیے، اور نہ اس پر پرمیشن دی جائے گی۔ بہت سے ایشوز ہیں، آپ چاہے وہ بلوچستان کا ایشو ہو، چاہے مسنگ پرسن کا ایشو ہو، یا ایون کہ فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف ایسوسیشن ہو، ان ایشوز پر نہ تو آپ کو بات کرنے دی جائے گی اور نہ انکریج کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ریپڈلی سامنے آ رہا ہے۔ اب دوسرا ہے کہ یہ ہو کس طرح آ رہا ہے، تو اس کے لیے جو ایک تو اسٹیٹ ڈائریکٹلی کر رہی ہے، اسٹیٹ مینس کہ ریاست خود بھی کر رہی ہے، اور ریاست یونیورسٹیز کو بھی پریشرائز کر رہی ہے، یونیورسٹیز کو، انسٹیٹیوشنس کو پریشرائز کر رہی ہے کہ جی آپ ان چیزوں کو نہ ہونے دیں۔ یہ ڈائریکٹ ایکشن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پچھلے جو 3-4 دہائیوں میں اس ملک کا جو پورا پولیٹیکل سسٹم چینج ہوا ہے،
اور ایک ڈیزائن طریقے سے بھی چینج کیا گیا ہے، جس کے اندر ہم کہتے ہیں کچھ پریشر گروپس کریٹ کیے گئے ہیں، کچھ مذہبی گروپ کریٹ کیے گئے ہیں، اور اس سے الائڈ جو فورسز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ کوئی چیز نہ ہونے دی جائے. تو ایک اسٹیٹ کا ڈائریکٹ آپریشن ہے اور ایک اسٹیٹ اپنے الائز کے تھرو یہ چیزیں کر رہی ہے. یہ بھی بڑا کامن آپ کو نظر آئے گا. میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر جو مشل فیکو جو فرانس کا اسکالر تھا، اس نے کہا تھا کہ پوری سوسائٹی کے اندر جو ریاست کا جو اثر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. گورنمنٹیلٹی کا ماڈل جو ہے، ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی ایک جو ہے ویجیلنس سوسائٹی میں ٹرانسفر ہو گئی ہے کہ ہر وقت آپ کو کوئی کہیں سے دیکھ رہا ہے، بغیر دیکھے آپ کو کہیں سے دیکھ رہا ہے. تو لگتا ہے کہ اس ریاست نے تمام جو پورا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس کو کہیں اور سے دیکھنے کا عمل شروع کر دیا ہے، چاہے وہ آپ کی بات چیت ہو، چاہے آپ کا عمل ہو، چاہے آپ کی ایکٹیویٹی ہو، اس کو دیکھنے کے لیے. اب جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز ہیں اور جامعات ہیں یا یہ سارے جو ہائر لرننگ کے جو سینٹرز ہیں، ان کا بیسک کام کیا ہے؟ ان کا بیسک کام معاشرے کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کا سلوشن نکالنا ہے. اور وہ دو طریقے سے کرتے ہیں. اس کا سب سے جو بیسک ہے ٹیچنگ، اور سیکنڈ ہے ریسرچ، کہ پہلا وہ پڑھانے کے ذریعے کام کرتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ تحقیق کے ذریعے کام کرتے ہیں. اور جہاں بھی آپ تحقیق کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو دو بیسک جو کام ہے، جو بیسک چیزیں وہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایک ہائپوتھیسس بنانا ہوتا ہے، کوئی پروپوزیشن بنانی ہوتی ہے، کوئی مفروضہ بنانا ہوتا ہے جس پر آپ پرانی چیز کو انڈو کرتے ہیں اور نئی ریسرچ کو سامنے لاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر اسٹیٹ کے کنٹرول کی وجہ سے اب وہ جو کریشن ہائپوتھیسس ہے اس کے اندر بھی اتنی آبجیکشنس لگا دی گئی ہیں کہ آپ کوئی اپنی مرضی کا پروپوزیشنس کریٹ نہیں کرنا چاہتے. جس طرح بھی اختر بلوچ بات کر کے گئے کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں کا جو سیکولرزم خطرے میں ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر، جامعات کے اندر اس موضوع پر ڈیبیٹ ہو کہ ریاست کا مذہب سے دور ہونا کتنا فائدہ مند ہے؟ چناں کی 11 اگست کی تقریر کو پاکستان کے جامعات کے اندر دوبارہ زیر موضوع اور زیر تحقیق بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پر کہ اس وقت بات ہو. لیکن اس وقت ان ایشوز پر بات کرنا ناممکنات میں سے ایک ہے، کیونکہ ریاست کا ایک آئیڈیالوجیکل ریاست کا جو اثر ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے. یہ میرا خیال ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر میں ایک دو موضوعات پر بات کر لوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو کرائسس ہے، اس وقت جو پچھلے 15-20 دن سے جو ہمارے پاس کرائسس سامنے نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹ کے کچھ انسٹیٹیوشنس ہیں جن کے درمیان بات کی جا رہی ہے کہ جی ایڈجسٹمنٹس کی جو باتیں چل رہی ہیں، تو اس ایڈجسٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے بھی جامعات، یونیورسٹیز سب سے بہترین فورم ہیں جہاں دنیا میں ریسرچ ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے مسئلے پر جس پر کہ ہم بات کرتے ہیں، اس پر سب سے بہترین اگر کام کسی کا تھا تو وہ پاکستان کے مارکسسٹ اسکالر تھے پروفیسر حمزہ علوی، جنہوں نے آج سے 40 سال پہلے اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ کی تھیری دی کہ نوآبادیاتی ریاستوں میں، یہ پوسٹ کولونیل سوسائٹیز میں کیوں ڈیموکریسی ویک ہے. جمہوریت کی جگہ بیوروکریسی، چاہے وہ سول اور ملٹری جو ہے وہ کس طرح ٹیک اوور کر کے پورے سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہے. اس تھیری کو دنیا کے کئی ممالک نے اپلائی کر کے اپنے ممالک میں ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کر دیا. میں صرف 2-3 نام لے لوں آپ کے سامنے، انڈونیشیا کا نام لے لوں آپ کے سامنے، فلپائن کا نام لے لوں، لیٹن امریکہ کے ملکوں کا نام لے لوں، جنہوں نے اس تھیوری کو اپلائی کر کے اپنے ملک کے اندر جمہوری اداروں کو مستحکم کر دیا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری جامعات کے اندر حمزہ علوی کی شاید تھیریز کو پڑھانا میں سمجھتا ہوں تقریباً ممکنات میں سے ایک شامل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مسائل کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے جامعات کو ان چیزوں میں انوالو ہی نہیں کرنا چاہتے کہ وہ مسائل کو سمجھیں اور مسائل پر ڈیبیٹ ہو. اس وقت جو پاکستان کے اس وقت جو مسئلہ ہے سب سے بڑا اکانومی کا مسئلہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم ملیشیا اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہم اکانومیکلی ایک بلاک کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جس پر ڈسکورس ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کو عائشہ صدیقہ کی کتابوں کو پڑھے بغیر کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اور عائشہ صدیقہ کی کتابیں اس ملک کی یونیورسٹیز کے اندر، جامعات کے اندر پڑھانا اسی طرح بین ہے جس طرح کے دوسری چیزیں اور آزاد خیالات پر بات ہوتی ہے.
اسی طرح میں بات کروں گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی فورن پالیسی اس وقت پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے اور کس ایشوز پر ہے. آپ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز نکالیں. 1970 میں پوری یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ سینٹرز بنائے گئے جن کو کہا گیا کہ یہ سینٹرز ہیں، فار ایسٹ ایشیا سینٹر، سینٹرل ایسٹ ایشیا سینٹر، اور سارے سینٹر اس لیے بنائے گئے کہ یہ فورن پالیسی کے لیے تھنک ٹینک کا کام کریں گے، یہ ایڈوائزری کا کام کریں گے. لیکن آپ دیکھیں جہاں فورن آفس جو ہے وہ ڈیفنکٹ ہے، وہاں پر یہ پورے جو سینٹرز ہیں یہ میرے خیال میں ایک وہ مونسٹر بن گئے ہیں جہاں صرف خرچہ ہے لیکن ان کا نہ تو کوئی ان پٹ ہے نہ کوئی ریسرچ ہے. ان کے مقابلے میں ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ اسٹیٹ کے اس نیریٹو کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں جو کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خود ساختہ قسم کے جو دشمن، چاہے وہ ایسٹرن بارڈر پر ہوں چاہے ویسٹرن بارڈر پر آپ نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، اس قسم کی ریسرچ کو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے، اسی چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ڈسکورس کا، پبلک اسپیس کا اسپیس وقت کے ساتھ بڑھنے کے بجائے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہماری یونیورسٹیز کے اندر یا جامعات کے اندر اس کم ہونے کی وجہ سے ایک وہ جو انلائٹنڈ مائنڈز ہیں وہ کریٹ نہیں ہو رہے، اور جب انلائٹنڈ مائنڈ کریٹ نہ ہو تو پھر الٹیمیٹلی آپ کے مائنڈز کے اندر دولے شاہ کے چوہے پروڈیوس ہوتے ہیں، اور وہ دولے شاہ کے چوہے کوئی کریٹیو مائنڈ نہیں ہوتے. وہ سوسائٹی کے اندر آنے والے تمام مسائل کا حل پیش کرنے کے بجائے مسائل کو مزید ملٹیپلائی کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ کہیں پر مشال خان کا قتل ہوتا ہے اور مشال خان کو اس مذہبی انتہا پسندی کے نتیجے میں قتل کیا جاتا ہے، تو کہیں پر بہاولپور میں پروفیسر خالد مسعود کا قتل ہوتا ہے. اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں میرے خیال میں بڑھتے بڑھتے صورتحال کو اتنا برائی کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں اگر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی تو میرے خیال میں چیزیں جو ہے مزید جو ہے وہ خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہیں. اسی لیے میرے خیال میں HRCP یا پریس کلب یا اس قسم کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آئیں اور چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں، جس میں ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ.